وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال نماز کے وقت کے سلسلے میں ہے کہ راجستھان میں عشاء کی نماز کا وقت 8 بجے رکھے ہیں، تو کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنی چاہیے، لیکن جماعت کی رائے اور مشورے سے ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے تاخیر بہتر ہو، بعض لوگوں کے لیے بہتر نہ ہو، اس لیے رائے اور مشورے سے جو ٹائم نماز کے اوقات کے لیے متعین کیا جاتا ہے وہ کارآمد، یوزفل اور بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث اللیل او نصفہ۔ الترمذی 167۔ اگر میری امت پر میں شاق اور دشوار نہ ہوتا تو حکم دیتا کہ تہائی رات تک عشاء کو مؤخر کر دیں یا آدھی رات تک مؤخر کر دیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عشاء کی نماز آدھی رات میں پڑھی جائے یا تہائی رات میں پڑھی جائے، لیکن جب شاق اور دشوار ہو تو اول وقت پر پڑھنا بالکل مناسب اور درست ہے۔ دوسری روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ہے، قالت اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات اللیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز ادا کی، اے اخر صلاة العشاء حتی اشتدت ظلمت اللیل حتی ذهب عامت اللیل حتی نام اہل المسجد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز تاخیر سے ادا کی، یہاں تک کہ رات کی تاریکی بہت زیادہ ہو گئی، گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، رات کا بڑا حصہ جاتا رہا، مسجد میں لوگ سو بھی گئے۔ ثم خرج، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے نکلے، فصلی، پھر سب کو نماز پڑھائی، فقال، تو آپ نے فرمایا، انہ لوقتھا لولا ان اشق علی امتی، یہی اصل وقت ہے عشاء کی نماز کا، اگر میری امت کے لیے دشوار نہ ہو تو۔ صحیح مسلم کی 638 نمبر کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عشاء کی نماز تاخیر سے ادا کرنا مستحب ہے، لیکن جماعت کا خیال رکھنا واجب ہے، جماعت کا خیال رکھنا لازم ہے، اس لیے رائے اور مشورے سے اگر تاخیر کرنی ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن لوگ اس کے لیے تیار نہ ہوں تو جو وقت آپ لوگوں نے متعین کیا ہے یہی بہتر ہے۔ اصل جماعت کا مقصد لوگوں کی حاضری ہے، لوگ بکثرت حاضر ہوں تو جماعت قائم کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین مزید فقہ فی الدین عطا فرمائے،
اور دینی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔